ہر بندہ گولی ڈھونڈنے چلا ہوتا ہے کہ گولی کیڑی لانی ہے، اور خوراک میں جو ہے جب کبوتر آپ کا مسلسل 8-10 دن بغیر ناغے کے اڑ گیا، آپ خود لیں خود بنائیں، اس کا طریقہ استعمال آپ کو بتائیں گے تو الحمدللہ اچھا رزلٹ آئے گا۔ لیکن یہ ہے کہ خود نہ لینا، اللہ کو پتہ جائے گا، چھوٹے ٹوٹوں میں کام چلا دیں۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ کیسے ہیں؟ خیر خیریت سے ہیں؟ میں محمد ریاض بجنور کے کارنر سے اور اپنے چینل سے استاد میاں مسلم مشرف کے ساتھ، اچھا اللہ کے بڑے فضل و کرم کے ساتھ دوستوں کی دعائیں اور دوستوں کی محنت، استاد جی کی اپنی محنت ہی ہوتی ہے، انسان محنت کر سکتا ہے، پرندہ جب ہوا میں چھوڑ دے تو وہ ہوا میں تو پھر اللہ ہی مالک ہے، بہت ساری مصیبتیں۔ ہمیں محنت کے ساتھ اللہ کی مدد شامل بہت ضروری ہے ہر کام میں، ہاں بالکل، زندگی کے ہر موقع پہ ہر کام پہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہونا بڑی ضروری ہے۔ اچھی نیت، مدد اور اچھے مخلص دوست، مخلص ساتھی، جیسے ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس آتے ہیں ماشاء اللہ، باقی عملہ بھی سارا باقی سارا عملہ بھی ڈاکٹر صاحب کے سمیت باقی سارا عملہ بھی، تو الحمدللہ بازیاں جتنی اکٹھ کی ہمارے حصے میں آئی ہوئی تھیں وہ ساری آلموسٹ جیت لیں۔ 29 پیکج کی بازیاں میں تھی، 1-1 مقابلے بھی تھے، تو شکر الحمدللہ 29 مقابلے تھے ٹوٹل، 29 میں سے 27 الحمدللہ اللہ کے فضل سے وہ استاد جی نے ون کیے ہیں۔ دو بڑے اچھے کمپٹیشن کے بعد کل جو فائنل تھا 2 مقابلے ہم ہارے اور باقی سارے جیت لیے۔ اچھا آج کا جو مقصد ہے نا ویڈیو بنانے کا وہ صرف اتنا ہے کہ لاسٹ ویڈیو میں نے بنائی تھی اس میں مجھے بھی آپ نے دکھایا تھا نیلا پانی، جی تو اس میں زیادہ ڈیٹیل میں بات نہ ہو سکی، وہ رہ گئی بیچ میں تھوڑی سی۔ بہت سارے دوست جو نیچے کامنٹ کرتے ہیں وہ اپنی جگہ صحیح بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار جیسے سارے ویڈیو بناتے ہیں کچھ نہیں بتاتے، تو آپ نے بھی کچھ نہیں بتایا تو تھا، لیکن وہ سمے کی بات ہے، ہر بندہ جو کھیل رہا ہوتا ہے نا اس کو زیادہ چیزیں سمجھ آتی ہیں، کچھ باتیں ٹیکنیکل ہوتی ہیں جو کھیل رہا تھا اس کو بڑی اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہیں، لیکن جو ابھی نیا کھلاڑی ہے، آج کے ویڈیو کے نئے کھلاڑی کے لیے ان کو ذرا سمجھ نہیں آتی۔ میں صرف مجھے بھی اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں شوق آپ کو بھی پتہ ہے بڑی اچھی طرح کہ شوق اڑانے والا بہت مہنگا ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اڑانے والا شوق اب نہیں، بہت مہنگا وہ جتنا ایکسپینسو ہے نا وہ اس طرف ہم کسی کو لے کے ہی نہیں جاتے، نہ چینل پہ ذکر کرتے ہیں ہاں کہ لوگ نا اکثر اس میں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں اور ایسا سین نہیں ہے، پر جو میرے شاگرد ہیں وہ جب جا کے اپنے ہاتھ سے پیسے دے کے سامان لے کے آتے ہیں تب ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ بالفرض ایک ہم پاؤڈر استعمال کرتے ہیں، وہ 5 گرام پاؤڈر کوانٹٹی جو ہے وہ پچھلے سال ہم نے تیار کیا تھا تو 85,000 میں بنا تھا۔ ہاں تو ایک عام آدمی نہیں افورڈ کر سکتا۔ اب اگر اس میں سونے کے ورق بھی ڈلتے ہیں، اب سونا 29,000 روپیہ گرام ہو گیا، اور ورق جو ہیں 5,000 روپیہ ایکسٹرا ملتے ہیں۔ ورق جو ہیں خالی سونا اگر 29,000 روپیہ گرام ہے تو ورق سونے کے آپ لینے جائیں گے نا، انہوں نے تیاری بھی کرنی ہوتی ہے، انہوں نے اس کے اوپر چارجز لینے ہوتے ہیں، تو آپ کو 35,000 تقریباً ملیں گے پر 1 گرام۔ تو اب وہی پاؤڈر اگر اس سال ہم تیار کرتے ہیں، ہمارا تو پچھلے سال کا کام آ گیا، تو وہ اس وقت 1 لاکھ سے اوپر نکل جانا تھا۔ کوانٹٹی اس کی کتنی بنتی ہے؟ 5 گرام 6 گرام بس، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس لیے شاگردوں کو وہ ہاں بہت زیادہ شاگرد کوئی پھنسا ہو، جس طرح میرا وشال جٹ شاگرد جو جیٹ اڑا رہا تھا، تو اس کو میں نے اپنے پاس سے فری آف کاسٹ دے دیا تھا کہ یار یہ آپ نا ناول دن ساتھ ساتھ استعمال کرتے رہنا، اور بڑا اچھا رزلٹ آیا اس کا الحمدللہ۔ اچھا اب مجھے بھی آپ نے جو چھوٹی سی ایک میری ریکویسٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ نیا دوست جو اڑانے والا ہے نا اس کے لیے آپ نے جو کوئی ایسا ٹوٹکا اتھینٹک آپ کو لگے کہ یار یہ اگر اس طرح کی چیز بنائی جائے چلائی جائے تو ایک چھوٹا شوقین جس نے اپنے ٹاؤن لیول پہ شوق کرنا ہے چھوٹی سیکٹر کے ساتھ تو وہ کر لے گا۔ یار پتہ ہے کیا، دیکھیں بات یہ ہے، ہر بندہ میرے شاگرد کے بیچ میں کچھ اس طرح کے ہیں، ہر بندہ گولی ڈھونڈنے چلا ہوتا ہے کہ گولی کیڑی لانی ہے، ٹھیک ہے۔ میں شروع سے اپنے شاگردوں کو بھی کہتا ہوں کہ شروع سے آپ اچھے کبوتر، اچھا پریکٹیکل، اچھی پریکٹس ٹھیک ہے، وہ آپ کی ہوگی تو گولی بڑے اینڈ پہ آتی ہے۔ اس کے لیے سمپل سا ہے کہ اگر آپ کو کسی نے وہ تنقید کی ہے کہ جی ہم نے بھی نہیں کچھ بتایا، تو بتانے کا بھائی یہ ہے کہ آپ پہلے کبوتر اچھی پریکٹس کریں، اس کے بعد پٹائی کے بعد جب کبوتر باہر نکالتے ہیں ان کو 8-10 دن لگاتار اڑائیں، ان کو پانی دے کے نہیں اڑانا، ان کے جسم کا پانی خشک کرنے کے لیے ان کو کھڈے سے نکالیں، دل کرتا ہے کنڈی رکھیں، کسی نے اگر منہ لگانا ہے لگا لیں، ہاتھ سے پانی نہ دیں، 8 سے 10 دن ان کو اس طرح کی پریکٹس کروائیں۔ اس کے بعد
پھر آہستہ آہستہ ان کو 5-5 cc پانی دے کے اڑانا شروع کریں اور اچھے طریقے سے ان کی سنبھال کریں. لوگ سنبھال کرتے نہیں, کبوتر تیار ہوتے نہیں, رات کو 4 رات کو بھی کبوتروں نے دمیں پھینکی ہوتی ہیں, انہوں نے صبح خاک کرنا ہے. کبوتر کی اچھی تیاری کریں. اور خوراک میں جو ہے, جب کبوتر آپ کا مسلسل 8-10 دن بغیر ناوے کے اڑ گیا, اس کے بعد 4-5 گولیوں سے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں خوراک. 100 بادام کی گریاں لے لیں, 4 منقے اس میں ڈال لیں, 2 بڑی الائچی ڈال دیں, 1 یا 2 کالی مرچ ڈال دیں. یہ خوراک بنائیں, ان کو سٹارٹ کر دیں. سب سے زیادہ ضروری جو ہے, اڑ کے آیا کبوتر, پانی پینے کے بعد 1 سے 1.5 گھنٹہ اس کو ریسٹ دینی چاہیے. اس کا یہ پوٹ جو ہے, یہ ہڈیاں اس طرح آپ کو ہاتھ پہ چبھے, جسم کے ساتھ لگ گیا, اندر ایک ببل بھی نہیں ہونا چاہیے پانی کا گرم. پھر آپ اس کو خوراک دیں اور دانہ ڈالیں. اسٹارٹ میں آپ جو دانہ ڈالتے ہیں وہی لے کے چلیں. جب بازی سے کوئی 20 دن 15 دن رہ جاتے ہیں, پھر خوراک اور سمپل باجرے پہ لے آئیں کبوتروں کو. پھر انہیں صبح اڑاتے وقت بھی پانی دیں. اور اگر موسم کے حساب سے اگر کسی نے پلٹانا ہے تو پلٹا کے چھوڑ دیں. نہیں کسی نے پلٹانا تو اس کا دی بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ رات 10 بجے بھی نیم گرم, بالکل نیم گرم سا پانی ہاتھ سے دیں صبح اگر اڑانے ہیں, اور پھر 3 بجے بھی رات کو پانی دیں. ٹھیک ہے, تو پھر صبح پلٹانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, اڑاتے ہوئے بھی پانی دے لیں ان کو. یہ تو ہو گیا طریقہ. اور دوسرا, گرمی کے حساب سے اگر گرمی تیز ہے, جس طرح جیڑ کے کچھ دن تیز آئے تھے, تو آپ نے راتوں کو کبوتر چھیڑنا ہے تو صبح ناوے والے دن ڈسٹرک ہوتی ہے, اسے ادرس بھی کہتے ہیں, میں ڈسٹرک کہتا ہوں, جو میوہ سا ہوتا ہے کالے رنگ کا, ٹھیک ہے. وہ فی کبوتر 2 دانے, فی کبوتر 2 دانے, یعنی کہ اگر 7 کبوتر ہے آپ کا اور آج ناگا ہے کل بازی اڑنی ہے, صبح وہ آپ 14 دانے لے لیں. اس کو اس طرح کے کھل کے اندر اس کو رگڑ کے بیچ میں 7 گولیاں ڈال دیں. گولیاں ڈال کے اس کو اچھی طرح مکس کر کے 1 گولی وہ دے لیں, 7 جو آپ نے خوراک بنائی گئی منقے الائچی والی وہ دے لیں. تو الحمدللہ رات کو کبوتروں کو آپ چھیڑیں گے تو وہ معتدل بھی ہو جائیں گے, اندر ان کو سکون بھی آ جائے گا, ہاضمہ بھی اچھا ہو جائے گا, اور دماغی طور پہ آؤٹ بھی نہیں ہوں گے. اور باقی کافی بریکیاں ایسی ہیں جو دیکھیں, اگر اس طرح اوپن سب کچھ پھیلا دیا جائے تو پھر شاگرد جو ہیں ہمارے وہ کس لائن میں کھڑے ہیں. آپ سارے سمجھدار ہیں, اس بات کو دیکھیں کہ ہمارے شاگردوں کے بھی مخالف مقابلے یہ وہ الٹم پلٹم, اگر آپ سارا کچھ اس طرح پھیلا دیں گے تو پھر شاگرد جو ہمارے ہو رہے ہیں ان کا شاگرد ہونے کا کیا فائدہ. تو ہم نے تو اوپن کر دیا. میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ کہتا ہوں کہ مجھے پرسنل کوئی کال میسج کوئی بھی آئے, میں نے کبھی پردہ نہیں کیا. اوپن چینل پہ اگر میں اس طرح نہیں کھولتا کچھ, تو مجھے اگر کوئی کال یا میسج آتی ہے کوئی بندہ بھی, اور الحمدللہ پورے لاہور سے آتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب بھی کرتا ہے, ان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی کامیاب کر دیتا ہے. تو میں نے مشورہ ایک امانت ہے. بالکل آپ نے اگر کسی کو مشورہ دینا ہے تو بالکل صحیح مشورہ دیں, نہیں تو اسٹریٹ فارورڈ اس کو منع کر دیں. بیچ میں کوئی ڈبل رائے نہ دیں, اس کا ٹریک سے نہ ہٹائیں, اس کا ٹریک خراب نہیں ہونا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ جن لوگوں نے مجھے کبھی کال کی اڑانے سے متعلق, بیماریوں سے متعلق, بازی میں کوئی پھنسے ہوئے ہیں, کبوتر خراب ہو گیا ہے, وہ سارے لوگ اگر سن رہے ہیں تو وہ ضرور میسج کر کے بتائیں گے کہ میں نے جتنا مرضی میں پھنسا ہوں, رات 12 بجے ہوں, تھکا ہوں, کچھ بھی ہو, میں ضرور جواب دیتا ہوں, ضرور ہیلپ کرتا ہوں, جس قابل میں ہوں اتنی میں ہیلپ ان کی کر دیتا ہوں. تو باقی بس اور میں کیا نہیں, وہ دیکھیں اتنا سے بتا دیا ہے, اور امید ہے کہ یہ سمجھ بھی دوستوں کو آ جائے گا. اچھا, یہ آپ نے ایک پرندہ بھی اسپیشلی ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے, اس کے بارے میں تھوڑا سا مجھے. یہ بڑے اچھے کبوتر ہیں جی, ہمارے دوست ہیں باؤ ماجد شمع پہ, ان کے کبوتر ہیں. اور اس کی میں نے ہسٹری بھی پتہ کی ہے, جو پرانے فروز پوری کبوتر تھے ان میں یہ کبوتر نکلتے تھے بودی والے. اچھا, تو بڑی نایاب کبوتری ہے یہ, مجھے ان کی طرف سے گفٹ آئی ہے. بس اس کو بیماری یہ کیا ہے, جو بڑی گندی اس کو عادت ہے کہ یہ انڈے دیتی ہے, 5-6 دن انڈے سیکنے کے بعد نہ انڈے چھوڑ دیتی ہے, دوبارہ کراس ہونا شروع ہوتی ہے, پھر انڈوں پہ آ جاتی ہے. تو یہ بڑا اس کا مسئلہ ہے. اب میں نے اس کو علیحدہ کیا ہوا تھا, 2 بچے لیے تھے کسی نر کے ساتھ انڈے پھیر کے, اس کو علیحدہ کیا ہوا تھا مادیوں میں انڈے اتاری جا رہی ہے, ککڑی حد ہی ہو گئی یار. اب اس کو میں نے علیحدہ کاغذ میں چھوڑا ہوا ہے عقیدی کو, 8-10 دن اس کی میں نے خدمت کرنی ہے. اس کے بعد یہ اوپر 10 نمبر نر ہے ٹیڈی. اچھا, یہ جس کی مادہ ڈھیلی ہوئی ہے. ہاں, اس کی مادہ ذرا
थोड़ी सी वीक हुई भी थी। तो ये छोटू गैंग कबूतर है, सखी हीरा हमारे छोटे भाई हैं, उनकी तरफ से आया हुआ है छोटू गैंग कबूतरों में से। तो 10 नंबर या 41 नंबर शायद उनमें से है, बहुत नया कबूतर है। तो ये माता उसके साथ लगाऊंगा मैं और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। इधर दिखा दें, ऐसे करके दिखा दें। अच्छा, इनका क्या कहते हैं? ये बोधी वाले बड़े पुराने कबूतर हैं, मैंने भी बचपन में यार ये नापेद हो चुके हैं उड़ाए तो और मैंने भी हैं। ये किसी किसी घर में होंगे और बड़े नया कबूतर हैं। इन्हीं की इसकी पट्टी या इसकी बहन की पट्टी का बच्चा मेरे तरफ माजी ने छोड़ा हुआ था और वो मेरे पास शाम शाम तक ही, और लाइटों का भी बड़ा परफेक्ट था और शाम शाम की फिरतें दे रहा था। वो बैसाख की एक फिरत में तूफान आया था जो पूरे लाहौर का बहुत कबाड़ा हुआ था, ऊपर की सतह पे आया था, वैसे धूप निकली हुई थी। तो उसमें वो बच्चा जो है ना वो ज़ाया हुआ, फ़ोन नंबर डला हुआ था, फ़ोन भी नहीं आया। अब ये अच्छा, एक छोटी सी मेरा ये इसमें मुझे अभी याद आया मुझे कि हमने कबूतर उड़ाए। जी इस वक्त जो कबूतर हमारे पास पड़े हुए हैं, मुझे याद है एक उस्ताद हुआ करते थे लाहौर के अंदर, काला डेंटर मरहूम, तो फौत हो गए हैं। बड़ी 80 की दहाई में कि 90 की दहाई में बड़ी अच्छी कबूतर परवरी उन्होंने की है। हाँ, लाहौर में बड़ा नाम 2000 था। तक की थी। हाँ, वो उनका ये था कि वो सिर्फ मादियाँ ही उड़ाते थे। और आपको मैंने देखा है कि अक्सर खुडे में जो हमारे कबूतर उड़ रहे हैं तादाद ज़्यादा होती है। हाँ नहीं, कल भी ना एक सवाल किया जो मुंसफ आए हुए थे, वो बड़ा तजुर्बेकार मुंसफ है, बड़ा अच्छा प्रैक्टिकल है उसका। बेसिक वो उस्ताद मोइनुल घुमन के पोता शागिर्द भी है मुझे। अच्छा, सही। कल परसों ही पता लगा। तो वो मुझे कह रहे थे कि ना उस्ताद जी ये मादियाँ क्यों ज़्यादा आगे आती हैं। उन्होंने कहा, या पता नहीं किसने सवाल किया, तो ये हकीकत है। हालांकि सारे कहते हैं नर नर होता है, नर नर होता है, पर मैं पिछले 8-10 सालों में 15 सालों में मैं देख रहा हूँ कि मादियाँ ज़्यादा मोहर लगवा रही होती हैं और मादियाँ बहुत ज़्यादा वफादारी कर रही होती हैं। पता नहीं अब इसमें क्या साइंस है। मतलब आप प्री प्लान नहीं लेके चलते, लेकिन वैसे प्री प्लान नहीं, सही। प्री प्लान अगर देखा जाए तो ज़्यादा फोकस मैं नरों को दे रहा होता हूँ और आप आगे मादियाँ आगे मादियाँ आई होती हैं। हकीकत ये चले, ये होप्स हो कि जनाब आज की वीडियो दोस्तों को समझ भी लगी होगी और पसंद भी आ गई होगी। कोई अगर बंदा आप में से देखे, परेशान ना हुआ करें। आप लोगों को जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े, कोई मुश्किल में हो, तो आप फ़ोन या मैसेज कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह आपको सही गाइड किया जाएगा और आपको उसका फ़ायदा भी होगा इंशाल्लाह। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। अब भी आप कमेंट करें कि जनाब नहीं बताया, तो फिर आपकी मज़े ज़्यादती है। कमेंट गलत नहीं, मुकम्मल देखें, मुकम्मल ओपन नहीं कर सकते, आपको उसकी मैंने वजह बता दी है। हाँ, आपकी अगर जेब इजाज़त देती है, आपकी गुंजाइश है, आपको मशवरा ज़रूर देंगे। आप अपने हाथ से खुद सामान लें, खुद तैयार करें। ये नहीं मैं कह रहा कि जी सानू पैसे भेजो से तैयार करके भेजेंगे। आप खुद ले, खुद बनाएं, उसका तरीका इस्तेमाल आपको बताएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन ये है कि खुद ना लेना, लाग पता जाएगा। छोटे टोटों में काम चला रहे। जी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मुझे भी आपको भी बहुत शुक्रिया टाइम देने का। अल्लाह हाफ़िज़।